ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے، جن منزلوں کا عزم دیے انبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور اسی حوالے سے ہماری خصوصی نشریات جو ہیں محرم الحرام کے حوالے سے جاری ہیں۔ میرے اس پروگرام میں بڑے خوبصورت عالم دین اور قراء حضرات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب علامہ ذیشان مہروی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں جناب؟ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا معروف عالم دین، مختلف TV چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں یقیناً، بڑی خوبصورت شخصیت، علمی شخصیت، جناب علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ میں تعالیٰ آپ کا کو کرم۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آمین۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جی علامہ قاری عبدالرحمان جامی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں جناب؟ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام داستان کربلا محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے۔ میں ملتمس ہوں علامہ قاری عبدالرحمان جامی صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا خوبصورت آغاز فرما رہے تھے آیات بینات سے علامہ قاری عبدالرحمان جامی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام داستان کربلا 8 محرم الحرام۔ سب سے پہلے 8 محرم الحرام کے حوالے سے میں علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جیسا کہ 7 محرم الحرام امام عالی مقام جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھرانے، آپ کے ساتھیوں اور رفقا پر پانی بند کر دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ 8 محرم الحرام کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ 8 محرم الحرام کے دن کربلا معلیٰ میں کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس کے علاوہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ اکبر۔ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ اللہ اللہ۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس مجھ کو تم سہارا دو، اللہ اللہ۔ کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ اللہ اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ و تسلیم، محترم فیصل بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری NTV ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ذوات مقدسہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے مدعو کیا کہ جن کا نام نامی لینا ہی باعث نجات ہے۔
بے شک جن کی محبت تمام اہل ایمان پر لازم قرار دی گئی ہے، اور جن کے ساتھ بغض و نفاق، حسد اور دشمنی یہ جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے۔ بے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ والہانہ عشق و محبت عطا فرمائے، آمین اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چاہنے والوں میں اللہ تعالیٰ میں اٹھائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین آمین جس طریقے سے حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ربائی ہے، آپ فرماتے ہیں قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، اللہ اللہ کیا بات، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زارا و حسین و حسن کی نسبت۔ اللہ اللہ یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ آمین۔ اور آپ نے جو سلام لکھا اس سلام میں آپ فرماتے ہیں کہ نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے غلام لیں گے، ہائے ہائے، جب یہ ان کا نام لیں گے خود وہ بڑھ کے تھام لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کا نام لیتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن ان ذوات مقدسہ کا ہمیں اللہ تعالیٰ دامن نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ جن ذوات مقدسہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، 7 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے افراد اور جو ان کے رفقا میدان کرب و بلا کے اندر تھے، ان کے خیموں سے پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم گزشتہ کو دیکھیں، جس وقت حر نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا، اور حر کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ بھی پیاسے تھے اور ان کے جانور بھی پیاسے تھے، تو امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے لشکریوں کو اور جو ان کے جانور تھے ان سب کو پانی پلایا، یہاں تک کہ جو اس لشکر کے فوجی تھے ان کے پاس جو گھوڑے تھے ان کے سموں کے اوپر بھی پانی ڈالا گیا تاکہ ان جانوروں کی گرمی کی وجہ سے جو حالت خراب ہو رہی تھی وہ بہتر ہو جائے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا کردار ہے۔ جو دشمن آ رہے ہیں سامنے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، ان کے جانوروں کو سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن جس وقت میدان کرب و بلا کے اندر یہی حضرات ڈیرہ ڈالتے ہیں تو ان پر پانی کی بندش ہوتی ہے، اور 7 محرم الحرام کو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف زبان پر ان الفاظ کا لے آنا آسان ہے، لیکن حقیقتاً اگر اس کے پس منظر کو بندہ دیکھے، ذرا اگر کسی کو پھر بھی ذرا احساس نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھے اور اپنے بچوں کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادوں کے مد مقابل رکھے، اور پھر وہ یہ تصور کرے کہ اس کے اوپر پانی کی بندش ہو گئی ہے اور اس کے اب گھر میں پانی رہا ہی نہیں ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ نواسہ رسول ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، ان پر پانی کی بندش کی جا رہی ہے۔ اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ کا پھر مجھے شعر یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام رفقا، آپ کے گھرانے کے افراد، جس وقت پانی کی بندش ہو جاتی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ بھی اور آپ کے تمام اہل خانہ اور رفقا تیمم کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور دیکھیں یہ کیسا منظر ہے، اس طرف بھی نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر اذان کہنے والے حضرت علی اکبر ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، اور ادھر یزید کے لشکر میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر جماعت کرانے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ امامت کے آپ دیکھیں قرآن پاک میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو ان کے اماموں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا. ذرا وہ بھی اپنے ذہن میں تصور کریں کہ جن کے امام یا یزیدی ہو یا یزیدی فکر والے ہوں اور دوسرے امام خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہو یا حسینی فکر والے ہوں تو پھر نمازوں میں کتنا فرق آتا ہے, عبادات میں کتنا فرق آتا ہے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا صبر بھی دیدنی تھا, آپ کے جو رفقا تھے ان کا صبر بھی دیدنی تھا. پانی کی بندش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اور یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو کئی مواقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. حضرت عباس ہوں یا آپ کے باقی برادران ہوں یا حضرت زینب کے شہزادے ہوں, تمام یہ حضرات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عشق محبت کا اور وفا کا وہ جذبہ لیے ہوئے ان کے ساتھ تھے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من احب حسینا فقد احبنی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کی. اور حضرت عباس ان میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہمیشہ سے ان کو گھٹی میں یہ سکھایا گیا کہ آپ نے ان کا ادب و احترام کرنا ہے, مشکل وقت آ جائے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم, آپ نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہ, آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جس وقت سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضرت مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے اپنے برادر اکبر حضرت عقیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے لیے کوئی ایسا خاندان ڈھونڈیں کہ جو شجاعت اور بہادری میں اپنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہو. تو جس وقت امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے لیے حضرت امام عقیل آپ نے جس وقت انتخاب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں, میں آپ کو جس قبیلے کا مشورہ دے رہا ہوں یہ قبیلہ ایسا ہے جو شجاعت و بہادری کے اندر مشہور ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے یہ جو انتخاب کیا تھا کہ کوئی بہادر قبیلہ ہونا چاہیے, یہ بھی اس وجہ سے تاکہ میرے جو بیٹے ہوں وہ کل میرے لخت جگر امام حسین کا ساتھ دے سکیں. سبحان اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کی دوربینی بھی دیکھیں. آپ نے جس وقت حضرت عقیل کو یہ کہا تو وہ ماہر الانساب تھے, یعنی وہ سارے نسب کو جانتے تھے, کس کا کون سا نسب ہے کون سا شجرہ ہے, وہ ماہر تھے. انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کے سامنے پیش کیا. جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو حضرت فاطمہ کے والد گرامی بڑے خوش ہوئے, اور جس وقت حضرت فاطمہ کو پتہ چلا آپ بھی بڑی خوش ہوئیں. اور پھر دیکھیں ان کا ادب دیکھیں, جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کے گھر میں تشریف لاتی ہیں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے چوکھٹ پہ بوسہ دیا. انہوں نے کہا یہ فاطمہ بنت خزام کا گھر نہیں ہے, یہ فاطمہ بنت رسول کا گھر ہے, یہ سیدہ کائنات کا گھر ہے, میں اس گھر کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہی ہوں. اور بوسہ دے کے اس گھر میں داخل ہوئی. اور جس وقت ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عباس, ان کی تربیت میں ہمیشہ وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ یاد رکھو کہ میں کنیز ہوں. مجھے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو حضرت فاطمہ بنت خزام نے یہ کہا کہ آپ میرا نام لے کر مجھے کبھی نہ پکاریں. جس وقت آپ میرا نام لیں گے تو حسنین کریمین کو اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہا کی یاد آئے گی. میرا نام نہ لیجئے گا تو آپ کا لقب پڑا ام البنین, بیٹوں کی ماں. تو یہ بھی آپ نے ادباً یہ فرمایا کہ میرا نام نہ لیا کریں حسنین کریمین کا خیال کرتے ہوئے. اور پھر آپ نے بیٹے کو یہ سکھایا, کہا بیٹا میں کنیز ہوں اور حسنین کریمین کی جو ماں ہے وہ سیدہ ہے, وہ ملکہ ہے. اور
آپ جو حسنین کریمین جو اس ملکہ کے شہزادے ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کی غلامی کرنی ہے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی 14 سال آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی معیت میں، آپ کی پرورش میں گزارے، پھر 10 سال امام حسن مجتبی کے ساتھ گزارے، 10 سال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ یہ 34 سالہ جو زندگی ہے، اس میں حضرت عباس نے کبھی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، ہمیشہ اپنا آقا و مولا کہا کرتے تھے۔ یہ احترام بھی حضرت فاطمہ بنت خزام نے سکھایا تھا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے ایک اہتمام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا۔ وہی جگہ ہے میدان کرب و بلا جہاں پہ پانی بند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم اس میدان کرب و بلا میں آتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور یہاں رونے کا کوئی ظاہراً سبب معلوم نہیں ہوتا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ حضور نے بتلایا تھا کہ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے۔ ابھی وہ شہید اگرچہ نہیں ہوئے لیکن وہ منظر میرے ذہن میں آ گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو وہ ایسا پرکٹھن مرحلہ اور ایسی جگہ دشت بلا ہے، کربلا ہے، ادھر آل ابا ہے، اور اللہ نے یہ صبر، یہ ہمت، یہ حوصلہ یہ آل ابا کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص فرماتا ہے۔ وہ رحمت صبر کی ہو تو اس کے ساتھ حسین اور ان کا پورا قافلہ جو ہے وہ اس رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ رحمت اگرچہ وفا کی صورت میں ہو، کہیں عباس نظر آتے ہیں، کہیں آپ کے شہزادے نظر آتے ہیں، کہیں اون و محمد نظر آتے ہیں، وہ رحمت کا سلسلہ کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نور نظر ہونا، یہ ساری رحمتوں کے جو سلسلے ہیں یہ بے انتہا ہیں۔ اگر ان کو بندہ گننا شروع کر دے تو اللہ نے یہ ساری رحمتوں کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو متصف فرمایا اور فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مختص فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل اور کرم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ذہن میں اشکال آتا ہے کہ دیکھیں امام حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو جس وقت پیاس لگی تھی تو آپ نے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو ان کے پاؤں سے پانی نکلا، اور آب زمزم کے نام سے وہ اب بھی جانا پہچانا جاتا ہے، لوگ شفا کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ اگر دعا فرما دیتے تو کیا آپ کے لیے پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ نکل سکتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جس وقت آپ آئیں اور آپ 90 لاکھ کو ایک ساتھ کلمہ پڑھا دیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر نگاہ فرماتے تو یزیدی فوج والے کیا راہ راست پہ نہیں آ سکتے تھے؟ ان کی دنیا، دل کی دنیا بدل نہیں سکتی تھی؟ یہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے راہ عظیمت کو اختیار فرمایا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بتلایا تھا، جو ازل سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لکھا گیا تھا، اس نوشتے پر راضی برضا ہو کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں جلوہ گر تھے۔ وگرنہ پانی کیا چیز ہے؟ پانی تو آپ کے قدموں میں آ جاتا، آپ دعا فرماتے تو بارش نازل ہو جاتی۔ یہ اسی نانا کے نبی ہے، مدینے میں بارش نہ ہو تو ایک عربی کھڑا ہو اور عرض کرے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، دعا فرمائیں۔ حضور دعا فرمائیں تو فوراً بارش برسنے لگ جائے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر حضور ہی دعا فرما دیتے تو کیا پانی کی کمی رہتی؟ لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹے صبر کرنا۔ یہ صبر کا پہاڑ میدان کرب و بلا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا خاندان عالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرما رہے تھے علامہ محبوب الرحمن گولڈوی صاحب،
ذیشان بھائی اب میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا جناب عباس علمدار علیہ السلام کا اور آپ کی شجاعت و بہادری کا، اور جس ضمن میں میں نے ابھی شعر کہا ہے، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی آج ہمارے ناظرین کو مولا وفا جناب عباس علمدار علیہ السلام کا اگر کوئی کلام سنا دیں، آپ کی شان میں لکھی ہوئی کوئی منقبت۔ اپنا ہی کہا ہوا ہے کلام پیش خدمت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سردار ہے سالار ہے عباس علمدار، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ سردار ہے سالار ہے عباس علمدار، حیدر کی یہ تلوار ہے عباس واہ واہ واہ، کیا بات حیدر ہے، کی کیا بات ہے، حیدر کی یہ حیدر تلوار کی ہے۔ یہ تلوار ہے عباس عباس علمدار، زہرا کا یہ پیارا ہے حسین اور حسن کا، واہ واہ، کیا بات ہے، زہرا کا یہ پیارا ہے حسین اور حسن کا، لختے دل کرار ہے عباس واہ 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 کیا واہ، کہنا۔ لختے دل کرار کرار ہے، ہے واہ واہ، عباس علمدار، کیا بات ہے، بہت خوب، تا حشر نہ بھولے گا جسے اب یہ زمانہ، آہا، تا حشر نہ بھولے گا جسے اب یہ زمانہ، ایسا تیرا کردار ہے عباس علمدار، کیا بات ہے، کیا بات ایسا تیرا کردار ہے ہے، عباس علمدار، واہ اور غازی میرے غازی تیرے قدموں پہ فدا میں، واہ واہ واہ، کیا بات غازی ہے، میرے غازی تیرے قدموں پہ فدا میں، واہ دل تیرا طلبگار ہے عباس واہ واہ، کیا کیا بات، دل تیرا دل تیرا طلبگار ہے عباس علمدار، اور جھکتے ہیں شہنشاہ بھی شب و روز جہاں پر، آہا، جھکتے ہیں شہنشاہ بھی شب و روز جہاں پر، عالی تیرا دربار ہے عباس علمدار، واہ واہ، عالی تیرا دربار ہے عباس علمدار، روتی ہے سکینہ میرے چچا تو کدھر ہے، آئے ہائے، روتی ہے سکینہ میرے چچا تو کدھر ہے، اصغر بڑا بیمار ہے عباس علمدار، واہ، کیا کہنا۔ اصغر بڑا بیمار ہے عباس علمدار، اور ممکن نہیں چھو پائے اسے نار جہنم، آہا، ممکن نہیں چھو پائے اسے نار جہنم، جو تیرا نمک خار ہے عباس علمدار، واہ واہ، جو تیرا نمک خار ہے عباس علمدار، بازو ہوئے شل تیر نے مشکیزے کو پھاڑا، بازو ہوئے شل تیر نے مشکیزے کو پھاڑا، کیا کیا تجھے آزار ہے عباس واہ واہ، علمدار، کیا بات، کیا کیا تجھے آزار ہے عباس علمدار، بس تیری عنایت تیرے الطاف و کرم سے، آہا، بس تیری عنایت تیرے الطاف و کرم سے، ذیشان وفادار ہے واہ واہ، عباس کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، ذیشان وفادار ہے عباس علمدار، کیا بات، سردار ہے سالار ہے عباس علمدار، حیدر کی یہ تلوار ہے عباس علمدار، بہت خوب، روتی ہے سکینہ میرے چچا تو کدھر ہے، روتی ہے سکینہ میرے چچا تو کدھر ہے، اصغر بڑا بیمار ہے عباس علمدار۔ بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان میروی جی۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے منقبت سنی، اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا، علامہ محبوب الرحمان گولوی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، جناب عباس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جی، ابھی پچھلی گفتگو میں آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ گھرانہ شجاعت کا پیکر ہے، جی، تو خصوصاً جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کس شجاعت کا مظاہرہ فرمایا میدان کربلا میں۔ جس وقت شجاعت کا ذکر ہوتا ہے اور نام علی آئے اور علی کے جتنے بھی فرزندان ہیں ان کا جس وقت ذکر آتا ہے تو شجاعت خود بخود ساتھ ذہن میں لازماً متصور ہوتی ہے، کیا کہنا۔ کیونکہ یہ شخصیت ہی وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا تو اس وقت حضرت عباس کے دادا جان حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کس فہم و فراست کے ساتھ ساتھ دیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہر قسم کی معاملت کی ہے، پورا مکہ ایک طرف ہو اور ایک طرف حضرت عباس کے دادا ابو طالب ہوں، اللہ اکبر، اور پھر
ان کے والد گرامی دیکھیں حضرت حیدر کرار، آپ کی شجاعت سے بھلا کون نہ واقف ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت ہیں جن کو گھٹی مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی شجاعت حسین کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ادھر باپ حیدر کرار جیسا، اور جس سے گھٹی مل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میں نے اسے شجاعت دے دی، اور جن کی تائید کرنے کے لیے ہر وقت جبریل امین حاضر ہوں، شجاعت اور گر سکھانے کے لیے جبریل امین آئے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی اسی نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دست شفقت سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت نگاہ پہلی پڑتی ہے نا حضرت عباس علمدار کی، تو وہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ پڑتی ہے۔ اللہ، پھر آنکھوں کا وضو بھی ہو جائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر، تو پھر وہ شخصیت جس نے 14 سال کا عرصہ، ایک دو دن نہیں بلکہ 14 سال کا عرصہ مولا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی زیر تربیت گزارا ہو، ان کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جنگ صفین کے اندر حضرت عباس علمدار نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کا جبہ پہنا، اللہ، آپ کی دستار پہنی اور ذوالفقار اٹھائی، اور اٹھا کے جس وقت میدان کے اندر آپ آئے، غازی آپ اسی وجہ سے کہلاتے ہیں نا، جس وقت میدان میں آپ گئے، لوگوں نے جس وقت دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ کیا علی المرتضیٰ، آپ آگے لپکے جا رہے ہیں اور اپنے دشمن پہ وار کرتے جا رہے ہیں۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے تعارف کرایا کہ میں تو یہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے عباس، یہ میرا بیٹا ہے عباس، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہے، جنہیں امام حسن مجتبیٰ کا بھی قرب حاصل رہا، جنہیں ہیبت اور سخاوت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہی میدان کرب و بلا کے اندر 9 محرم الحرام کو جس وقت یزیدی لشکر سے شور اٹھتا ہے کہ ہم جنگ کریں گے، امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنا قاصد بنا کے حضرت عباس علمدار آپ ہی کو روانہ فرمایا، ہمارے جائیں دیکھیں یہ کیا شور ہے۔ جس وقت ابن زیاد کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، ہم تو جنگ چاہتے ہیں۔ شمر نے کہا کہ جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہیں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اگر صلح کرتے ہیں تو صلح ہو جائے گی، وگرنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور میر انیس نے کہا تھا، تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں نہیں قبول، غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ نام منہ سے جگر گوشہ بطول۔ اللہ اللہ، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ یہ بھی بلا ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جا کے یزید کی بیعت کریں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو جس وقت بیعت کا کہا گیا مدینہ المنورہ کے اندر، جس وقت مروان نے آپ کو بلایا اور اس وقت کہا گیا بیعت کا، آپ نے کہا میرے جیسا بھلا یزید جیسے کے لیے بیعت کر سکتا ہے؟ اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو چکے تھے تو ایسے فاسق اور ملعون کی بیعت بلا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیعت ہو۔ واپس آئے، آ کر سارا ماجرہ جس وقت بتایا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو، ایک رات کی ہمیں مہلت مل جائے۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ ایک قضاء کی طرف دیکھ رہے تھے، قضاء جو ہے وہ 10 محرم الحرام کی ہے، اور ادھر جو ہے 9 محرم الحرام کو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کا موقع دیا جائے،
اور دوسرا علماء نے یہاں تک لکھا، علماء کہتے ہیں کہ یہ مہلت اصل میں یزیدی لشکر کو دی جا رہی تھی کہ کبھی وہ سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت ان کو کہو ایک مہلت دیں، ہم جی بھر کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ پوری زندگی جن کی عبادتوں میں گزرتی ہو، راتیں جن کی عبادتوں میں گزر جاتی ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں، یتیموں کی مدد کرنے میں، بیواؤں کی مدد کرنے میں جن کی عمریں گزری ہوں، ایک رات سے بھلا کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ لیکن آپ نے کہا کہ ایک رات کی مہلت، آپ نے وہ مہلت مانگی۔ رات کے وقت آپ نے اپنے تمام رفقا کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ یزیدی لشکر اور یزید یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں قیامت والے دن تمہاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں تمہارا دامن پکڑوں گا۔ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جس وقت چراغ بجھایا گیا، سارے آپ کے جتنے بھی رفقا تھے امام علی مقام کے، وہ سارے وہیں پہ موجود تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کتنا بھروسہ ہے عباس پہ۔ آپ نے جس وقت چراغ جلانے کے لیے کہا نا، آپ نے کہا بھائی عباس ذرا چراغ تو جلاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کہ اتنا بھروسہ حضرت عباس پہ، باقی اگر کوئی چلا جائے تو چلا جائے، عباس وہ شخصیت ہے جو حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ عباس بھائی ذرا چراغ جلاؤ۔ چراغ جس وقت جلایا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دیکھا سبھی وہیں پہ موجود ہیں، تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا اے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ زندگی ہی کیا ہے کہ جس میں آپ نہ ہو، اور ہم نے اگر اپنی جانیں قربان کرنی ہے تو ہم آپ کی نظروں کے سامنے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو یہ وفا کا استعارہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت عباس وہ اگلا دن جس وقت آتا ہے، نہر فرات پہ پہرے لگے ہوئے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، خیموں میں پانی نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ جس وقت ہے نا، آج تو ہمارے پانی بھی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، تو حضرت عباس علمدار نے خیمے میں جا کر مشکیزہ اٹھایا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سکینہ کی پیاس کو نہ دیکھ سکے، جس وقت آپ نے مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے آپ نہر فرات پہ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے نہر فرات پہ جا کر مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ پانی بھر کے آپ جس وقت واپس پلٹنے لگے تو یزیدی فوجیوں نے حضرت عباس علمدار پہ حملہ شروع کر دیا۔ جو روایات میں مشہور جو ملتا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ میں جس وقت مشکیزہ پکڑا ہوا ہے تو آپ کا دائیں بازو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، آپ کے بائیں بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ نے اس کا تسمہ جو ہے منہ میں پکڑ لیا تو آپ پر تیروں کی بارش کی جاتی ہے۔ یوں حضرت عباس علمدار اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک جس وقت پانی نہیں پہنچا، آپ کے گھر والوں تک جس وقت تک پانی نہیں پہنچا، حضرت عباس نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ پانی کو ہاتھ لگائیں۔ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ گھاٹ پر پہنچ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے۔ گھاٹ پہ پہنچ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ تو آیا مگر کام نہ آیا پن۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی وہاں پر آپ نے نوش نہیں فرمایا، اور ادھر حضرت سکینہ حضرت عباس کے انتظار میں، اور انتظار میں کس وقت چچا آئیں گے پانی پہنچائیں گے خیمے کے اندر۔ اور حضور سیدی نصیر ملت آپ نے ہر موقع پر آپ نے کمال کیا، آپ فرماتے ہیں کہ پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس، پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس، سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ تو یہ ایسی داستان ہے، داستان کربلا، اگر اس کو بندہ بیان کرتا جائے، اور یہ ذوات مقدسہ ایسی شخصیات ہیں، اگر ان کی عظمت و شان کو بندہ بیان کرتا جائے تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، ایک پروگرام کا کئی پروگرام
ایسے فدا ہو سکتے ہیں، لیکن ذوات مقدسہ کا ذکر خیر ختم نہیں ہو سکتا۔ امام المسلمین معمور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی آل محمد کی محبت میں مرے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان مرے گا، دوسرا یہ ہے جو آل محمد کی محبت میں مرے گا، حضور کا فرمان عالی شان ہے مات شہیدہ، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ پڑے ہی مر جائے مقام شہادت پا لے گا۔ اے جو اپنے بستر پہ پڑے مقام شہادت پا لے۔ اور عباس تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس گھرانے کے لیے اور بالخصوص نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی بھرنے کے لیے گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، اللہ وہ پیاسا پیاس کی جس نے کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو NTV کے ساتھ، جس میں ہوں گے ہمارے مہمان مختلف شخصیات، مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ ہی آگے جاری کرتے ہیں۔ میں بڑھوں گا اب علامہ عبدالرحمان جامی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ کربلا معلّہ میں جناب امام علی مقام کی امامت میں اس قافلے کے جو رفقا ہیں، جو شرکاء ہیں، انہوں نے کئی ایک نمازیں عطا کی۔ تو جب امامت کے منصب پہ جناب امام علی مقام فیض ہوں تو وہ کیسا منظر ہوگا جناب امام علی مقام اور آپ کے رفقا جو ہیں وہ تپتی ریت پہ نماز ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف دشمن بھی ہیں۔ ذرا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے نا کہ وہ کیسی نماز ہے، وہ کیسے سجدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ امام علی مقام علیہ السلام یہ وہ شہزادے کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر پرورش پائی، اور یہ شہزادے شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، پرتعیش سہولیات موجود ہیں، ہمارے پاس قالین بچھے ہوئے ہیں، اور کہیں AC لگے ہیں، کہیں کولنگ کے لیے سسٹم ہے، سردیوں میں گرم ہوتی ہے ہماری مساجد۔ لیکن اس نماز کو بچانے والے کا وہ منظر ذہن میں لائیں۔ اللہ ایک تو وہ نماز پڑھانے والا نواسہ رسول ہو۔ اللہ سبحان کسی اللہ۔ شاعر نے خوب کہا تھا، شاعر کہتا ہے کہ زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، آئے ہائے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج بالکل نرم صفوں کے اوپر سجدے کرنے آسان ہے، جو آج کا مسلمان سجدے پھر بھی نہیں کر رہا 5 وقت، لیکن اس نماز بچانے والے کی شان دیکھیں کہ جو اپنے خاندان کو لے کے، جن کا بچہ نازک طبع اور نور سے بنے ہوئے وہ خاندان کے بچے، جن کا بچہ نور کا ہے۔ مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور کا گھرانہ جب ریت پہ سجدے کر رہا ہوگا، اندازہ لگائیں کیا حال ہوگا۔ اس وقت سامنے شبیہ رسول اور جنت کے سردار ریت پہ سجدہ کر رہے ہیں، کربل کی تپتی ریت، اور اس مقام پہ اب دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو وضو تو کیا پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا۔ سیدی نصیر ملت جی پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبادت کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، اللہ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا،
کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ یہاں شبیہ مصطفیٰ امامت کرا رہے ہوں، اس کا اندازہ آپ خود لگائیں وہ کیسا منظر ہوگا، اور پیچھے بھی شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی صورت میں اقامت کہنے والے ہوں، اس جماعت کا کیسا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امامت کا تسلسل کوئی دیکھے اس گھرانے میں، امامت کا تسلسل کوئی دیکھے اس گھرانے میں، حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا، حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ عبدالرحمن جامی اور علامہ محبوب الرحمن گولوی صاحب نے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی میں علامہ ذیشان میروی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، کون سا کلام آپ ہمارے ناظرین کو سنا رہے ہیں امام علی مقام کی شان میں؟ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک فارسی کلام ہے ماشاءاللہ، امام علی مقام کے بارگاہ میں، وہ عرض کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ صفت شہد ناز حسن پہ کرے تنویر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صفت شہد ناز حسن پہ کرے تنویر، شاخ شجر و قدس و چمن زادہ تطہیر، زائدہ انخان کے ہر لطف کریمش، جسمیس کے از روح امین آمد تصویر، پروردہ انخان کے ہر جام سفالش، درمے قدائے رحمت حق رش کے قوارید، منزل گہے ان نور منزہ کے درخشید، بر ایمن و فاران و سر کلہ سعید، بر مزرع حق ہستی او ابر مطیرے، بر خرمن باطل نگاہش شعلہ تسعید، در صدق و صفا صبر و رضا بذل و شجاعت، ہم پایا ندارت بنہن خانہ تقدیر، حسنش بنظر شم فروزن سر آفاق، کولش بعمل صورت آیات بتفسیر، در سیل مصائب بلبش موج تبسم، از خون شہادت برخش غازہ توقیر، تسلیم و رضائیش سپر یورش آفات، پس خانہ باطل ہدف گرمی تقریر، در رزم حریفان جفا سیف ید اللہ، در بزم ندیمان وفا قاصد تبشیر، بر فرق محبان نبی سایہ رحمت، دربار آدائے خدا آیا تعزیر، بر شاہ رگ اہل ستم نشتر تعذیب، بر زخم دل غم زدگان مرہم تجبیر، تا قربت حق ذات گرامیش وسیلہ، از واسطہ اش حرف دعا محرم تاثیر، سرمایہ دن واقف اسرار نبوت، سرکردہ ارباب ولا صدر نہاریر، بر منزل عشق کے رسیدے نہ رسد کس، با آہ سحر گاہی و با نالہ شبگیر، از عرش سر عزت انشاہ فروتر، بر فرش ببردن سرش را پہ تشہیر، در تشنگی روز جزا ساکی کوثر، در فتنہ گہے کرب و بلا تشنہ و دلگیر، گہ سر بسجود است و گہے کام آدا، گہ حمد بلب گہ بزبن نعرہ تکبیر، تذکرہ مارکہ آرائی تیغش، روداد شجاعن ہم افسون و اساتیر، گوئی بکف آورد قضا تیگ دودم را، تازد چبا میدان وغا دست بشمشیر، زے آب و گلے فقر آمدہ تمخیر وجودش، بر ستوت شاہی نہ گرد از رہ تحقیر، گردے رہے او سرمائے ارباب بصیرت، ہر ذرہ زے خاک درے او ذروہ توقیر، اسلام حساریست مسن از ہم آفاق، کز خون حسین ابن علی یافتہ تعمیر، کز خون حسین ابن علی یافتہ تعمیر، کز خون حسین ابن علی یافتہ تعمیر۔ بڑا خوبصورت کلام، فارسی کلام قبلہ پیر سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان میروی۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی آخر میں علامہ محبوب الرحمن گولوی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، آج جناب امام علی مقام بالخصوص آپ کے بھائی جناب عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر ہوا، گفتگو ہوئی، دیگر اس حوالے سے کربلا معلیٰ میں
جس طرح آل بیت کے جو رفقا ہیں ان پر پانی بند کر دیا گیا لائنوں دشمنوں کی طرف سے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام انہوں نے امام علی مقام سے ایسی وفا کی کہ جس کی مثال تا قیام قیامت ہمیں شاید کہیں نہ ملے، لیکن اس ضمن میں اس وفا سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں امام علی مقام اور آپ کے اہل و عیال سے کس طرح وفا کرنی چاہیے موجودہ دور میں؟ معرکہ کرب و بلا جہاں پہ بہت سارے اسباق ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے، وہاں پر ان دو نظریوں میں 4 کردار جو بالکل نمایاں ہمارے سامنے کیے ہیں، ایک کردار حسینی ہے اور ایک کردار یزیدی ہے۔ کردار حسینی امام علی مقام امام حسین کا صبر و رضا پر اور تسلیم پر اپنا سر نیاز جھکا کر رکھنا اور رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دینا، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ اس کا اور اس کی فوج کا ظلم کی انتہا کرنا اہل بیت نبوت پر، اور تیسرا اس میں کردار جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کا کردار ہے، بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس علمدار کا جو کردار ہے وہ کردار وفا ہے۔ اس پورے لشکر نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا اور وفا کی۔ چوتھا کردار جو ہے وہ کوفیوں کا کردار ہے، اور کوفیوں کا کردار یہ ہے کہ ظلم دیکھتے رہے اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، حالانکہ خط لکھ کر خود ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے۔ تو اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کردار کو ہم دیکھیں تو کردار وفا کو اپنا لیں، اور جس کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ ربط ہو، وہ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کی زبانی یہ کہہ سکتا ہے کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہاں وفا کرنے والا ہو حسین سے، یہ نہیں کہ کردار یزیدی اپنایا ہوا ہو یا کوفی کردار اپنایا ہوا ہو، کردار حسینی اپنائے یا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے جو محبت اور وفا کا انہوں نے کردار اپنایا وہ کردار اپنائے۔ اور آپ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، میں بعد میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں، حضور سیدی نصیر ملت آپ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے۔ آئے تو ہر کوئی کہتا ہے نا میں حسینی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بچپن سے حسینی ہوں، یہ پتہ نہیں صرف نعرے کی حد تک ہوگا، لیکن خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ، صرف باتیں میٹھی میٹھی نہ ہوں، کردار بھی اتنا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے جیسا کہ حسینی کردار ہے، اور جو وفا کرنے والا ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے کردار کے ساتھ، وہ یوں کہے اپنی زبان پر اس جملے کو بار بار لائے اور کہے کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اللہ یہ حکومت تا قیام قیامت اسی طرح رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان جنتی جوانوں کے سرداروں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ محبوب الرحمان گولڈوی صاحب نے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اور اہل بیت کے صدقے آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں، آگے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہماری یہ خصوصی نشریات جو ہیں وہ 10 محرم تک جاری رہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے NTV۔